اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشرط الرابع تقدیر السلم بالکیل او الوزن العامین ولو اولا علی صخرۃ مجہولہ او مکیال مجہول لم یصح۔ دیکھیے ایک بار پھر سے دہرا رہا ہوں کہ یہ جو بحث ہے تھوڑا سا، چونکہ یہ مطلب مبتلا بے نہیں ہے تجارت کے باب میں، تو یہ تھوڑا سا آپ کو دقت طلب ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گی لیکن تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا، مباحثہ کرنا ہوگا۔ ابھی اس سے پہلے ایک لائن ہے جس کے بارے میں سوال کیا تھا، ضروری ہے کہ اس کو بیان کریں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو 4 صورتیں تھیں وہ یجوز صفحہ نمبر 330 پہ الفصل العاشر کے تقریباً 5ویں لائن میں یہ جو سوال یہ ہے وَيَجُوزُ إِسْلَافُ الْأَعْرَاضِ فِي الْأَعْرَاضِ إِذَا اخْتَلَفَ، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی عرض مطلب سامان دے کر سامان کے اوپر کیا ہے اسلاف کرنا، یعنی یہ کہنا کہ موبائل ہم آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ ہم اینڈرائڈ موبائل دے رہے ہیں، آپ 1 ہفتے بعد ہم کو کیا ہے آئی فون دے دیجیے گا، ٹھیک ہے، یا موبائل دے کر ہمیں ایک جو کیا ہے ہم 1 سیٹ کتاب کا لینا چاہ رہے ہیں ملا اظہر الفقیہ کی، تو یہ مختلف ہو گئے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے وہ فی الاسمان کو سمجھیں کیسے، یعنی اس طریقے سے سمجھیں گے کہ وہ یجوز اسلاف الاعراض فی الاسمان، ٹھیک ہے، کہ سامان جو ہے مسمن بائے بعد میں دے گا، اور سمن جو ہے وہ جو عام طور سے ہم معاملہ کرتے ہیں کہ سمن جو ہے کیا مشتری پہلے دے دے، کیا مطلب یہ کہ درہم و دینار دے دے اور کہے کہ موبائل جو ہے وہ ہمیں 1 ہفتے کے بعد دیجیے گا، تو یہ صورت جائز ہے کہ نہیں سلف کی، کہ یہ بھی جائز ہے۔ اس طریقے سے وَيَجُوزُ إِسْلَافُ الْأَثْمَانِ فِي الْأَعْرَاضِ، ٹھیک ہے، یہاں پر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، عراقی دینار کی ضرورت ہے، عراق جانا ہے تو اس کو عراقی دینار خریدنا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ یہ موبائل لے لو، آراز کے بدلے میں موبائل لے لو اور مجھے جو ہے کیا ہے عراقی دینار دے دینا 1 ہفتے کے بعد، تو یہ بھی صورت جائز ہے۔ ہاں ایک صورت جائز نہیں ہے، وہ کیا، وہ یہ کہ اسمان کے مقابلے میں اسمان کو قرار دینا، ٹھیک ہے، یعنی درہم و دینار دے کر درہم و دینار ہی لینا سلف کے طور پر، تو کہا گرچہ وہ مختلف ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی جو کیا ہے درہم دیا اور دینار لیا 1 ہفتے کے بعد، پھر بھی یہ درست نہیں ہے۔ کہا کیوں، اس میں تو ربا نہیں ہوگا، کہا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو بعد میں لے رہا ہے اس کو نقصان ہے اور جو پہلے لے رہا ہے نقداً لے رہا ہے اس کو فائدہ ہے، بعد انشاءاللہ، تو بہرحال اس حوالے سے مشکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے شرط رابع، ہماری بات چل رہی تھی اس حوالے سے کہ اس کے 6 شرطیں ہیں، بیع السلم کی جو 6 شرطیں ہیں، اور اس سے پہلے ہم 3 شرطوں پڑھ چکے۔ شرط رابع میں کہہ رہے ہیں کہ تقدیر السلم بالکیل او الوزن العامین۔ اب دیکھیے کہہ رہے کہ جس چیز پر جو ہے وہ بیع سلم ہو رہی ہے نا، اگر وہ ان میں سے ہے کہ جو مکیل و موزون ہیں، جو کیل سے دی جاتی ہیں یا وزن سے دی جاتی ہیں، تو ضروری ہے، سنیے گا، تو ضروری ہے کہ بائع اور مشتری دونوں جو کیا ہیں، دونوں کے نزدیک وہ جو بلکہ صرف بائع اور مشتری نہیں بلکہ عرف میں وہ چیز مکیل و موزون میں سے سمجھی جائے، چونکہ ابھی آگے اعتراض کریں گے، اگر وہ دونوں سمجھ رہے ہیں اور دنیا نہیں سمجھ رہی تو بھی صحیح نہیں ہے، ایسا وزن کرنا چاہیے، ایسے وزن یا ایسے چیز کو جس میں طور پر کیل جہاں سے رتل عراقی عراق میں چلتا مشہور ہے، تو اس میں معاملہ کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے کیل کے طور پہ، ٹھیک ہے، وزن کے طور پر جو بٹخرا یہاں پر چلتا ہے عام طور سے، اگر اس پہ معاملہ کر رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں، ٹھیک۔ تقدیر السلم بالکیل او الوزن العامین، ٹھیک ہے، کہ سلم جو چیز بعد میں دینی ہے بائع کو، اگر وہ مکیل و موزون میں سے ہے تو ضروری ہے کہ ان دونوں کا مکیل و موزون کا عام ہونا چاہیے، مشہور ہونا چاہیے عرف میں، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی سنے تو سمجھ لے کہ ہاں ان لوگوں نے اس پر معاملہ کیا ہے۔ لیکن سنیے ولو اولا، اور اگر ایسا نہ ہو، کیا کہ ان دونوں نے بھروسہ کیا ہے، تکیہ کیا ہے کس کے اوپر، علی صخرۃ مجہولہ، ایک اینٹ اٹھائی اور اینٹ کو اٹھا کے کہا یہاں تابوک جو عراقی ہے، کہا کہ تابوک عراقی 5 کلو کا ہوتا ہے مثلا، سمجھ رہے ہیں، ہاں، ان دونوں نے وزن کر لیا ایک دوسرے پہ، کہا کہ ہاں 5 کلو ہے، چلو ایسا کر لیتے ہیں، او مکیال مجہول، یا پھر کسی مکیال مجہول کو، یہ کوئی بھی مطلب بالٹی وغیرہ ٹب اٹھایا، کہا کہ اس سے اتنا دیں گے تمہیں بعد میں، ابھی تم اسے پیسے دے دو مثلا، تو لم یصح، تو یہ درست نہیں ہے۔ سنیے گا ولو کان معینا، گرچہ یہ چیز جس سے معاملہ کیا انہوں نے مکیل و موزون سے، یہ معین ہو فی نفسہ ہی، ٹھیک ہے، یعنی وہ تابوک 5 کلو کا ہی ہوتا ہے جو وہ بناتی ہے، مثلا جو اینٹ بنانے والی کمپنی ہے وہ 5 کلو کا ہی بناتی ہے، تو وہ فی نفسہ ہی معین ہے، یا ولو کان معینا عندہما،
یا ان دونوں کے پاس مکیل، ہاں اس ٹب میں کتنا پانی آ سکتا ہے، مثلا ان لوگوں نے دیکھا کتنے لیٹر پانی آ سکتا ہے، اب اتنے لیٹر تیل کے اوپر انہوں نے بزنس کر لیا، مثلا آپ نے معاملہ کر لیا، سمجھ رہے ہیں، پھر بھی درست نہیں ہے. آپ حاشیے میں دیکھیں تو انہوں نے تشریح کی ہے، اس کی بات واضح انشاءاللہ. بلکہ کیا معیار کیا ہے، معیار عرف ہے کہ عرف میں وہ چیز مکیل و موزون میں سے ہونا چاہیے معاملے کی درستی کے لیے. ٹھیک ہے اختر بھائی، واضح ہوا؟ واضح ہے. وَيَجُوزُ الْإِسْلَافُ فِي الثَّوْبِ أَزْرُعًا. ٹھیک ہے، ہاں اگر معاملہ سلف کا جو ہے وہ اس پہ ہو رہا ہے، کپڑے کے اوپر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کپڑا چونکہ زرا کے حوالے سے بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس کو سلف کے طور پر، یعنی آپ نے پیسے دے دیے اور کہا کہ مجھے ایک ہفتے بعد مثلا 10 زرا کپڑا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے. وقضا یعنی یجوز، ٹھیک ہے، کل مزروع، ہر وہ چیز کہ جو ذرا سے ناپی جاتی ہے، اگر اس کے معاملہ کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب آئیے، وَهَلْ يَجُوزُ الْإِسْلَافُ فِي الْمَعْدُودِ عَدَدًا. اب رہی بات یہ بتائیے کہ کیا معدود چیز جو کہ گن کے کیا ہے وہ بیچی جاتی ہے، جیسے یہاں عراق میں، ہمارے انڈیا میں انڈا ہے، گرچہ ایران میں کلو کے حساب سے، لیکن یہاں پہ گن کے انڈا کی مثال آپ لے لیجیے. ٹھیک ہے، وَهَلْ يَجُوزُ الْإِسْلَافُ فِي الْمَعْدُودِ، گنی جانے والی چیزوں کو کیا اسلاف، اس پر سلف کا معاملہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں؟ واضح انشاءاللہ. ہاں الوجہ لا، مصنف کہہ رہے کہ ہمارے نزدیک جو قول مختار ہے وہ یہ کہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جہالت ہے، کل چل کے اختلاف کا خدشہ ہے. آپ نے کہہ دیا کہ یہ لیجئے میں آپ کو 10,000 دینار دے رہا ہوں، اور کل مطلب کیا ہے، کل یا ایک ہفتے بعد آپ ہم کو 40 انڈے دے دیجیے گا. ٹھیک ہے، اب جب آپ انڈے لے کر آئے تو کیا ہے، اختلاف ہوگا. آپ بائے کی طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ چھوٹا والا انڈا دے، کیونکہ یہاں پہ اختلاف وہ ہوتا ہے، وزن میں فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور مشتری یہ چاہے گا کہ نہیں جتنا زیادہ ہو سکے بڑا انڈا ہو. واضح انشاءاللہ. یا جو بھی گنی جانے چیزیں، تو انڈا مثال ہے، جو بھی گنی جانے والی چیزیں ہیں اس میں کیا ہے، یہ اختلاف ہوگا جنس کے حوالے سے، کہ مطلب کیا ہے، کوئی چھوٹے رکھیں یا بڑا رکھیں یا میڈیم ہو، یہ سارے اختلاف ہو سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو اس پہ یہ سلف نہیں ہو سکتا. ولا يجوز الاسلاف فی القصب اطنانا ولا الحطب حزما. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اسلاف جائز نہیں ہے، کس میں، قصب میں، یعنی اگر بانس وغیرہ کو خریدنا ہے سلف کے طور پر، اطنان کے طور پر، یعنی ایک کمیات، اطنان کمیات کے طور پر، مثلا کیا ہے، ایک پورا وہ کر لیا کہ اتنا گتھا جو کیا ہے ہم بانس خریدیں گے، تو بھائی اس کا بھی معین ہونا ضروری ہے، ورنہ بعد میں چل کے پھر اختلاف اس میں ہوگا چھوٹے بڑے کا کوالٹی کے حساب سے. مثلا ولا الحطب حزم، اس طریقے سے اگر لکڑی کو بھی حزم، ایک بھی سمجھ، یہ بھی ایک کمیاں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک مقدار کے تحت اس کو بھی سلف کے طور پر معاملہ کرنا چاہ رہے تو اس میں بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ولا فی المجزوز جزن، یا پھر اس طریقے سے جو چیزیں کاٹی جاتی ہیں، ہے نا، عام طور سے یہ ساگ وغیرہ جو ہوتا ہے درخت سے، اس کو ایسے کاٹ لیا جاتا ہے، ہاں، تو اس پر بھی جز کرنے والی چیزوں میں بھی نہیں ہے. ولا فی الماء قربن، اور پانی میں بھی قربہ کے طور پر، یعنی یہ بھی ایک مطلب وہ ہے، وزن ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرب تو عام طور سے اس کو کہتے ہیں مشکیزے کو. ٹھیک ہے، اس میں بھی کہا کہ آپ جو ہے وہی دے دی، پیسہ لے لو اتنے، اور ہمیں ایک ہفتے کے بعد میرے کھیت میں اتنا قرب پانی ڈالنا ہے. تو یہ ان سب میں معاملہ درست نہیں. کہا کیوں؟ سب میں ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا، جہالت اور بعد میں اختلاف ہونے کا خدشہ. بات ان شاء اللہ. اور ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ کوئی ایسی چیز پر آپ اس سلف کا معاملہ سلف سے درست ہے کہ جو عرف عام میں ہاں معین و مشخص ہو، تاکہ بعد میں چل کے اختلاف نہ ہو سکے. بات ان شاء اللہ. تو ان سب میں ممانعت کی وجہ یہی ہے. وَقَضَا لَا بُدَّ أَن يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مُقَدَّرًا بِالْكَيْلِ الْعَامِ أَوِ الْوَزْنِ. ٹھیک ہے، اب آئیے اسی طریقے سے جیسے ہم نے ابھی اس سے پہلے ہم نے کیا فرض کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے یہ فرض کیا تھا، بائے کی جہت سے ساری بات ہو رہی تھی کہ بائے یعنی سلف جو دینے والا تھا، ہے نا، جو مسمن کی بات ہو رہی تھی. اب یہاں پر یہی حال کیا ہے، سمن کے طور پر بھی ہے. سمجھ رہے ہیں، اگر سمن کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مکیل و موزون میں سے ہے، اب تک تو مسمن کے بارے میں تھا، اگر سمن بھی مکیل و موزون میں سے ہے تو اس کے لیے بھی وہی شرط ہے جو اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھی، کیا کہ مکیل و موزون ایسا ہو کہ جو عرف میں سب جانتے ہوں. واضح انشاءاللہ. وَقَضَا لَا بُدَّ أَن يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ. اب یہ کیا ہے، اس کو آگے آپ لکھ لیجئے، هَذَا مِن جِهَةِ الثَّمَن. ٹھیک ہے، وَتِلْكَ كَانَ مِن جِهَةِ الْمُثْمَن. ٹھیک ہے، وَذَاكَ كَانَ مِن جِهَةِ الْمُثْمَن مثلا کہہ سکتے ہیں، مقدن بالکیل العام او الوزن. ٹھیک ہے، وَلَا يَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى مُشَاهَدَتِهِ. اب دیکھیے، ہاں، مشتری نے بائع کو کہا کہ بس تم اسے دیکھ لو،
ہے نا، کہ جو میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں مکیل و موزون میں سے چیزیں ہیں، اور یہ تمہیں ایز اے قیمت اس کو دینا ہے، تو کیا یہ مشاہدہ کافی ہے؟ تو کہہ رہے نہیں، مشاہدہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ عرف میں معین و مشخص ہو. ولا یکفی دفعہ مجہولا، اور اس طریقے سے ثمن کو جو مشتری دے گا، چونکہ یہ تو نقد ہے، اب اس کو دفع کرنا ہے، تو یہ جو دفع کر رہا ہے یہ مجہول اگر دے دے، بس کیا ہے ایک مٹھی اٹھا کر دے دیا، ٹھیک ہے، یا مثلا کیا ہے کوئی بھی ڈبہ کچھ بھی جو چیز دکھی اٹھا کہ جس سے کوئی چیز اٹھ سکتی ہے اس کو اٹھا کر گیہوں ہے، چاول ہے، جو بھی ثمن کے طور پر دینا چاہ رہا ہے اس کو ادا کر دیا، کہ یہ درست نہیں ہوگا. ولا یکفی دفع مجہولا، جیسے قبضۃ من دراہم، جیسے دراہم کا ایک مٹھی مشت اٹھایا اور اس کو دے دیا کہ یہ تمہاری قیمت ہے، ایک ہفتے بعد ہم کو فلاں چیز دے دینا، دوسرا ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس طریقے سے قبۃ من طعام، ٹھیک ہے، قبۃ طعام یہ عام طور سے گاؤں وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کیا بولتے ہیں، بہرحال اوکھلی تو شاید نہیں بولتے نا، جس میں گیہوں وغیرہ جب بہت زیادہ کم مقدار میں کٹ جاتے تو اس کو تو یعنی وہ بیچالی وغیرہ کا بنا دیتے ہیں، بانس وانس سے گھر ٹائپ کا، اور اسی کے اندر سب بھرے رہتے ہیں گیہوں، اناج اس میں رہتا ہے. ہم لوگ مطلب بچپن میں دیکھے تھے، ہم گھر کے سامنے تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں، اب اس کو تشریح سے سن لیجیے، شبہ الغرفہ اے الکومۃ من الطعام، یہ کمرے کے مانند ہوتا ہے، اس میں مطلب اناج رکھا جاتا تھا. تو بہرحال تو کہنے کا مقصد کیا ہے، بس یہ کہا کہ یہ والا دے دوں گا بطور قیمت، اور آپ جو ہے وہ کیا ہے مثلا ہمیں 1 مہینے بعد جب فصل کاٹیں گے تو فلاں چیز ہمیں دے دیجیے گا. تو چونکہ یہ معین نہیں ہے، مشخص نہیں ہے، لہٰذا اس میں اختلاف خدشہ، چنانچہ یہ درست نہیں ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ شرط رابع ہے کہ بہرحال مکیل و موزون میں سے ہو، چاہے ثمن ہو یا مسمن، دونوں کا معین ہونا ضروری ہے. شرط خامس وہ یہ کہ تعین الاجل، کہیں جانا تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں ٹھیک، اس کو ختم کر دیتے ہیں. شرط الخامس تعین الاجل، کہ ہم نے کیا بیع سلف میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے جو مسمن ہے وہ معجل ہوتا ہے، ثمن جو کیا ہے نقدن اور مسمن معجل. تو یہ معجل کا مطلب یہ نہیں کہ بس خالی یہ کہہ دیا کہ بعد میں نہیں، بلکہ بعد میں کب یہ معین ہونا ضروری ہے، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، ہے نا، یا اس کے علاوہ جتنا بھی بہرحال جو بھی وہ معین ہونا چاہیے. فلو ذکر اجلا مجھولا، بس اگر اجل تو ذکر کیا، مدت تو ذکر کی، لیکن مدت ایسی کہ جو مجھول ہے، معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثلا کیا کہ یقول متى اردت، ٹھیک ہے، ہاں میں آپ کو جو کیا 2 لاکھ دے رہا ہوں اور آپ موبائل جب چاہیں دے دیجیے گا. تو وہ بھیا تو پوری کوشش کرے گا کہ جتنا ہے پورا اس کو یوز کر کے دیں گے، تو یہ نہیں ہے. اور اجلا یحتمل الزیادہ والنقصان، یا پھر یہ کہ نہیں مدت تو ذکر کی لیکن ایسی مدت ذکر کی کہ جس میں کمی و زیادتی کا احتمال ہے، جیسے کا قدوم الحاج. واضح انشاءاللہ، ہم نے 2 لاکھ دینار دیا، کہا کہ جب حاجی اپنے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں تو بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں، تاریخ وغیرہ اتنا بھی ضبط رہتی ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حاجی جو حج پہ گئے ہیں جب آ جائیں گے تو فلاں کام کر دینا میرا. تو یہاں پہ یہی ہے کہ ہم 2 لاکھ دے رہے ہیں، جب حاجی واپس آ جائیں گے تو آپ کیا کیجیے گا، ہمیں موبائل دے دیجیے گا. واضح انشاءاللہ. تو وہ حاجی کیا ہے، وہ کبھی کبھی طوفان وغیرہ آ جاتا تھا صحرا میں، تو وہ مہینہ لیٹ ہو جاتا تھا. تو کہہ رہے چونکہ یہ احتمال زیادتی و نقصان ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے. لیکن آج کے زمانے میں آپ حاشیہ پڑھیں تو کہہ رہے کہ یہ قدوم حاج کو وہ بتایا جا سکتا ہے، یعنی مدت رکھا جا سکتا ہے، چونکہ پہلی فلائٹ وہ سب حکومت طرف سے طے رہتا ہے کہ کتنی کو مطلب فلائٹ جائے گی، کتنے کو آئے گی. آج کے دور زمانے میں مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا اب آج کے زمانے میں کوئی ایسی چیز فرض کر لیجیے جس میں احتمال کمی و زیادتی ہے، تو بہرحال اگر یہ مدت رکھ رہے ہیں تو یہ مدت درست نہیں ہے اور اس طریقے سے معاملہ باطل ہو جائے گا. وَلَوْ اشْتَرَاهُ حَالًا، ہاں وَلَوْ اشْتَرَاهُ حَالًا قِيلَ يَبْطُلُ وَقِيلَ يَصُحُّ وَهُوَ الْمَرْوِي. اور اگر اس کو خریدا حال کے طور پر، مثلا کیا، مثلا یہ کہ معجل نہیں رہا، ہاں ابھی دے دے، موبائل وہ دے دیا ہم نے، کیا کہتے ہیں آپ کو پیسے 2 لاکھ دے دیے اور کہا کہ آپ حالیاً ہی جو ہے کیا ہمیں موبائل بھی دے دیجیے گا، ٹھیک ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ قیل یبطل، کہ بھائی یہ تو پھر تو سلف ہی نہیں رہ گیا، یہ تو وہ نقد والا بے ہو گیا، بے و فروخت ہے نہیں، اور ہماری بات سلف میں ہو رہی ہے، لہٰذا یہ باطل ہے. بات واضح انشاءاللہ. ہاں کیوں اس لیے کہ بہرحال اس میں اجل کا ہونا ضروری ہے بیع سلم میں، اور یہاں پہ کوئی مدت نہیں، لہٰذا باطل ہے. وقیل یصح، دوسرا قول یہ کہ نہیں یہ درست ہے، وہو المروی، اور یہی جو ہے روایت میں وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یشترط ان یکون عام الوجود فی وقت العقد، لیکن ہاں ایک شرط ہے
کہ جس چیز کو جو ہے وہ جس چیز کے لیے اجل رکھا جا رہا ہے، مدت رکھی جا رہی ہے، بات انشاءاللہ عقد کے وقت وہ چیز جو کیا ہو عام طور پہ موجود ہو. اگر حالیہ طور پر طلب کر رہے ہیں تو ایسا زمانہ ہو. اب جیسے مثال طور پر ابھی ٹھنڈک کا زمانہ ہے، ٹھنڈک کے زمانے میں کھجور نہیں ہوتی. اب کیا ہے، اب ہم نے آپ کو 2 لاکھ دیا اس شرط پہ کہ آپ ہم کو 100 کلو تازہ کھجور دے دیجیے، اور حالیہ اس کو رکھ رہے ہیں، اور یہ اس کی مانگ بھی کیا رہے ہیں کہ حالاً اب آج ہی دے دینا ہے آپ کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرط درست نہیں ہے، چونکہ ٹھنڈک کے زمانے میں کھجور تازی نہیں ہوتی. بات واضح انشاءاللہ جی. تو یہ جو شرط رکھی، یہ جو جواز کا فتویٰ دیا، یہ جو صحت کا فتویٰ دیا ہے کہ اس میں سلم میں کیا ہے وہ حالیاً بھی کر سکتے ہیں، مگر کیا ہے شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو حالاً عرف میں موجود ہو، اس کا زمانہ ہو. ٹھیک ہے. الشرط، ابھی اس کی اور مزید تفصیل آئے گی انشاءاللہ. الشرط السادس ان یکون وجودہ غالباً، آخری شرط، میں نے کہا 6 شرطیں ہیں، آخری شرط ان یکون وجودہ غالباً، کہ جس چیز کو مسمن کو جس کی اجل رکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے اس کا وجود عام طور سے موجود ہو وہ. ٹھیک ہے، اغلب مارکیٹ میں بازار میں موجود ہو. کب؟ وقت حلول ہی، اس وقت کے جب حلول یعنی جب مسمن کے ادا کرنے کا وقت آئے. ٹھیک ہے. جیسے مثال طور پر فرض کر لیجئے کہ ابھی مثال طور پر ہم نے آپ کو 2 لاکھ دیا اور ہم ابھی سے آپ کو 1 مہینہ دیتے ہیں کہ 1 مہینے بعد جو ہے کیا ہے آپ ہم کو تازہ کھجوریں دیجیے گا 100 کلو. بات انشاءاللہ معاملہ درست ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ نہیں ہوگا. کیسے درست ہو جائے؟ ابھی ٹھنڈک ہے، ابھی آپ کو جنوری ہے، فروری میں کون سی گرمی آ جائے گی؟ کھجور کے تازہ کھجور پکنے کا وقت کب آئے گا آپ کو؟ جولائی اگست میں. تو اگر ہم مدت رکھ بھی رہے ہیں اور مدت ایسے وقت پہ رکھ رہے ہیں جو حلول کر رہے ہیں مدت، اس وقت وہ چیز عامۃ الوجود نہیں ہے، غالباً نہیں پایا جاتا. بات انشاءاللہ. تو اس صورت میں وہ عمل درست نہیں ہوگا. اس لیے کہہ رہے ہیں ان یکون وجودہ غالباً وقت حلول ہی، وقت حلول الاجل، کہ جب اجل ہے نا جب وقت آئے اس کو دفع کرنے کا، ادا کرنے کا، تو اس وقت اس کا بہرحال ہونا موجود، ورنہ وہ کہاں سے وہ ادا کرے گا بائے، ہے نہیں. وَلَوْ كَانَ مَعْدُومًا وقت لگ، ہاں اگرچہ وقت اب جو کیا ہے وہ معدوم ہے. مثلا کیا ہے، مثلا یہی معاملہ کر لیا ہم نے، کیا یہ معاملہ کر لیا کہ ہاں ابھی آپ کو 2 لاکھ دے رہا ہوں، اور جب آپ کے درخت پہ کھجور آئے گا یعنی اگست میں یا عام طور سے اس میں، تو اس وقت کیا کریں گے آپ ہم کو 100 کلو کھجور دیں گے. اس وقت کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ اس وقت اگر نہ بھی ہو تو آپ ہم نے وہ یہ نہیں کہ مشخص کر لیا، ہم نے کہا ہمیں 100 کلو کھجور چاہیے، چلے آپ کے درخت پہ نہیں آیا، کہیں سے آپ کے جو چونکہ اغلب موجود ہے آپ کہیں سے بھی انتظام کر کے ہمیں دے سکتے ہیں. ابھی 8 مہینے کا وقت ہے مثلا آپ کو، تو یہ درست ہوگا معاملہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب اجل آئے گی نا تو اس وقت جو کیا ہے مارکیٹ میں کھجور تازی ملے گی. ٹھیک ہے. ہاں حالانکہ گرچہ ابھی جنوری میں جب ہم معاملہ کر رہے ہیں اس وقت کھجور کا موسم نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ مَعْدُومًا وَقْتَ الْعَقْدِ، گرچہ تازہ کھجوریں کیا ہے جس وقت عقد ہو رہے اس وقت نہیں پائی جاتی، کوئی مشکل نہیں ہے. وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ. ہاں جس طریقے صرف یہی نہیں کہ مکیل و موزون ہی کے حوالے سے اور مسمن کے حوالے سے یہ شرط نہیں، بلکہ شرط یہ بھی ہے کہ جو اجل جو مدت رکھی جا رہی ہے وہ بھی متعاقدین کے لیے معلوم ہو. واضح انشاءاللہ. ہاں ایرانیوں کی طرح نہیں کہ ہر معاملے کو جو کیا ہے مثلا وہ اپنے مہینے میں تیر خرداد اور وہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی ہم ٹکٹ جب لینا تھا تو ان کی سائٹ پہ جا کے سرچ کر رہے تھے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کس مہینے کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے؟ حالانکہ فارسی میں آتی ہے لیکن وہ تیر خرداد یہ سب چیزیں بہت بچپن میں یاد کی تھی، سب بھول جاتے ہیں، نہیں یاد. یا پھر وہ اپنے پروڈکٹ وغیرہ پہ بھی وہ یہی لکھتے ہیں، یعنی کب ایکسپائر ہو رہا ہے کب وہ ہوا ہے، تو بہت مشکل ہوتی ہے اس سے. وَإِذَا قَالَ سنی وَإِذَا قَالَ إِلَى جَمَادِ حُمِلَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا. ٹھیک ہے، معاملہ کیا 2 لاکھ دیا اور کہا کہ جمادی میں ہمیں جو ہے کیا ہے آپ سے فلاں چیز چاہیے، آپ کی کتاب چاہیے، آپ کے پیسے کچھ بھی. تو یہاں پر اب جمادی جب کہا تو جمادی مطلق ہے، جمادی الاول کو بھی ہے اور ثانی کو بھی شامل ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حمل کریں گے اقرب کے اوپر. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے گویا کہ میں آپ سے طلب کر رہا ہوں جمادی الاول. وقضا الی ربی، یا اس طریقے سے کہا کہ ہاں میں آپ کو سمن ابھی دے رہا ہوں، مسمن ہمیں ربی میں چاہیے. تو ربی کا اطلاق 2 پر ہے، حمل کریں گے اقرب ربیع الاول کے اوپر. واضح انشاءاللہ. وقضا الی الخمیس والجمعہ، کہا کہ ہمیں یہ معاملہ یہ پیسے لیجئے اور ہمیں خمیس کو یا جمعہ کو، جمعرات یا جمعے کو یہ چیز چاہیے،
تو یہاں پر کیا ہے، یہ آپ بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جمعرات جمعہ کہا ہے تو ٹھیک ہے آتا ہی رہے گا پوری عمر، کبھی بھی لے لیجیے گا، ایسا نہیں، بلکہ اقرب آنے والا جو جمعرات جمعہ ہے وہ اس پر حمل کیا جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. جی. وَيُحْمَلُ الشَّهْرَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَىٰ عِدَّةٍ بَيْنَ هِلَالَيْنِ أَوْ 30 يَوْمًا. ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ اس معاملہ اس طریقے سے ہوا کہ میں آپ کو سمن دے رہا ہوں اور 1 مہینے کے بعد جو ہے آپ ہمیں مسمن دیجیے گا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ جو معاملہ ہوا ہے اگر درمیان میں ہوا ہے مہینے کے، ٹھیک ہے، مہینے درمیان میں ہوا ہے تو پھر اس وقت سے لے کر 30 دن جوڑیں گے. 10 تاریخ کو مثلا 10 رجب کو ہوا تو 10 شعبان، 30 دن جوڑیں گے پورا، 29 دن نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ابتدا میں ہوا ہے، جیسا کہ آج سمجھ لیجیے آج 29 ہے، پہلی رجب کو معاملہ ہوا آج انشاءاللہ، تو پہلی شعبان تک کے معاملہ ہوگا، یعنی 29 رجب کو معاملہ ختم، 2 ہلال کے درمیان میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. بات واضح، یعنی مہینہ مکمل ہو جائے گا. بات واضح. بات واضح انشاءاللہ. جی. وَيُحْمَلُ الشَّهْرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَىٰ عِدَّةٍ، یعنی ایسی مدت پہ کہ بین ہلالین، دو ہلال کے درمیان میں. اگر ابتدا میں ہے تو ابھی دیکھیے جیسے آج ہلال رجب ہے تو ہلال شعبان تک یہ معاملہ ہو جائے گا ہمارا 1 مہینے کا پورا مکمل، 2 ہلال کے درمیان میں ایک دم بالکل. آج جو ہے وہ کیا ہے، مصداق بھی صحیح رہے گا. اور اگر درمیان میں ہے معاملہ تو پھر 30 دن ہم جوڑیں گے. ٹھیک. وَلَوْ قَالَ إِلَىٰ شَهْرِ كَذَا، معاملہ کیا ہم نے اور سمن دیا، کہا کہ ماہ رمضان تک، واضح انشاءاللہ ماہ رمضان تک ہمیں مسمن چاہیے، کہہ دیا تو حل بأول جزء من اول لیلۃ الہلال. تو اب میں کب لوں گا مسمن، کب آپ کو دے، مطلب بھائی کب ذمہ داری ہے کہ مسمن دے؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہلال ماہ رمضان ہو، ٹھیک ہے، تو اول جز میں مشتری مطالبہ کر سکتا ہے اور بھائی کی ذمہ داری اس کو ادا کرے. واضح انشاءاللہ. نظراً الی العرف. اچھا اس کا معیار کیا ہے؟ کہہ رہے کہ عرف میں جیسے ہی ہلال ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. جی. وَلَوْ قَالَ إِلَىٰ شَهْرَيْن، سمن دیا اور مسمن کے حوالے سے کہا کہ 2 مہینے کے بعد دینا ہے. ٹھیک ہے. وَكَانَ فِي أَوَّلِ شَهْر، اور ابھی جیسے سمجھ لیجیے کل پہلی رجب میں مثلا ہم اول شہر میں ہیں، مہینے کی پہلی تاریخ میں ہیں، تو اس وقت میں کیا جوڑیں گے؟ تو کہ عَدَّ شَهْرَيْنِ أَهِلَّا، تو 2 مہینے کو چاند پہ جوڑا جائے گا، یعنی پورا یا ادھر سے پورا ماہ رجب اور پورا ماہ شعبان. ٹھیک ہے. ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، یعنی جیسے ماہ رمضان کا چاند دکھے آپ کو مسمن ادا کرنا ہوگا. واضح انشاءاللہ. وَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ، یہ تو کب تھا کہ جب وہ اول شہر میں معاملہ ہوا، تو بہت آسان ہے، ہلال کو جوڑ لیجئے 2 مہینہ. لیکن اگر اثناء شہر میں 10 تاریخ کو 15 تاریخ کو مہینے کی، تو پھر کیسے جوڑیں گے؟ کہہ رہے اتم، سنیے گا بہت دقیق بات ہے، اتم من الثالث بقدر الفائت من شہر العقد. تو اب سنیے مثال دیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. 10 رجب کو ہم نے کیا کیا؟ سمن دیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کہا کہ 2 مہینے کے بعد جو ہے کیا ہے مثلا مسمن دینا ہے آپ کو. واضح انشاءاللہ. تو اس مہینے کے کتنے دن جوڑیں گے؟ ہاں تو اس مہینے کے 20 دن مثلا رہ گئے ہے نا. تو اگر فرض کر لیجیے رجب 29 ہی کا ہوا، 19 ہی دن ہوا ہے نہیں، تو سنیے طریقہ کیا ہے جوڑنے کا. رجب کے بعد شعبان آئے گا، شعبان کا تو پورا مہینہ ہے، 29 یا 30 کو اس کو وہ جوڑنا، پورا مہینہ جوڑ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر کیا کہتے ہیں رجب جس کے 10 کو معاملہ ہوا ہے اور 2 مہینہ میں جوڑنا ہے، اور رجب کتنا ہو گیا؟ 29 کا ہو گیا مثلا. واضح انشاءاللہ. تو اب جو رجب کے بعد شعبان اور ماہ رمضان 10 ماہ رمضان کو جو 2 مہینہ مکمل ہوگا، ہم کہنے کہ نہیں 10 کو نہ کر کے بلکہ 11 کو کریں گے. یعنی کیا مطلب؟ نہیں ان دونوں کو ہم 11 دن جوڑیں گے، ان دونوں یعنی 30 دن شمار کریں گے. کیوں؟ اس سے پہلے ایک بات انہوں نے کہی تھی، اگر آپ نے غور کیا ہو تو کیا کہا تھا؟ او 30 یومن. کب؟ اذا کان العقد بین الشہر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ معاملہ مہینے کے درمیان میں شروع کر رہے ہیں، لہٰذا پورا کا پورا 30 دن جوڑنا ہوگا. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب عبارت سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گی. دیکھیے گا وَلَوْ قَالَ إِلَىٰ شَهْرَيْن، اگر کہا کہ سلف جو کیا ہے 2 مہینے کے لیے ہے، وَكَانَ فِي أَوَّلِ شَهْر، اور مہینے کے پہلی تاریخ کو یہ معاملہ ہو رہا ہے،
تو عد شہرین الا، تو 2 مہینے کو چاند کے جوڑ لیا جائیں گے، بہت آسان ہے. وَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدُ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ، لیکن اگر معاملہ شہر کے مہینے کے درمیان میں ہو رہا ہے تو سنیے گا اب دیکھیے، تو اتم ایک سے آخر میں داخل ہو گئی ہے، اتم من الثالث، ہم نے مثال جو لی، ثالث مراد کیا ہے؟ ماہ رمضان. تو اتم من الثالث بقدر الفائت من شہر العقد، ٹھیک ہے، جس مہینے میں عقد ہوا ہے اور اس کے جتنے دن اس نے فوت کیے ہیں. تو رجب کی 10 کو تو 10 دن ہم نے فوت کیا ہے نا، تو اس کو 10 کو کیا کریں گے؟ جوڑیں گے کہاں پہ؟ تیسرے مہینے میں، ماہ رمضان کی. واضح انشاءاللہ. ایک قول یہ ہے، وقیلا ایک اور قول یہ کہ نہیں، یتمہ 30 یوما، اس کو کیا ہے؟ تمام کریں گے 30 دن، ٹھیک ہے. وہو اشبہ، اور یہی قول جو کیا ہے؟ اشبہ ہے. 11 میں لے کے جائیں گے. جی سنیے 544 حاشیہ نمبر دیکھیے، مثال دے رہے ہیں. فلو عقد السلف فی عاشر شہر رمضان الی شہرین، ٹھیک ہے، 10 ماہ رمضان کو، ٹھیک ہے، سلف ہو رہا ہے 2 مہینے کے لیے، ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو، تو کیا ہوگا کہ اتم 9 ایام من ذی القعدہ. تو دیکھیے ماہ رمضان جوڑ لیا، 20 دن ادھر، 20 کا ہو یا 19 ہو وہ تو چاند کے اوپر ہے. اس کے بعد شوال کا پورا مہینہ رہے گا، وہ 1 مہینہ ہو گیا. اب جب ذی القعدہ آئے گی تو ذی القعدہ کتنی؟ 9 دن جوڑیں گے، ٹھیک ہے. وہ ہوا ثالث الاشہر، تو یہ جو کیا ہے وہ یہ جو تیسرا مہینہ ہے ذی القعدہ، جو 2 مہینہ ہو جائیں گے. وقیل یتم شہر رمضان 30 یوما وذلک من لو کان 29 یوما زاد یوم من شہر. اور قیل والے کو مانی تو کیا ہے؟ قیل والے کہتے ہیں کہ نہیں آپ فقط جو کیا ہے اس کو جس مہینے میں عقد ہوا ہے اس کو گرچہ وہ 29 کا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس کو 30 ماننا ہے. آپ 30 کیسے کریں گے؟ کہا وہ جو ذیقعد میں ہے نا آپ کو 9 مہینے نہیں بلکہ 10 بات واضح انشاءاللہ. تو یہ جو ہم نے تشریح کی تھی وہ قیل والے کی کر دی تھی، بات واضح. تو ایک مشہور قول ہے کہ جو حساب ہے اسی حساب پہ چاند کے حساب چلیں گے، اور قیل میں کہا کہ نہیں، چونکہ درمیان میں آپ نے شروع کیا اور یہی مذہب مصنف اوپر اختیار بھی کیا تھا. ایک قول یہ بھی تھا کہ درمیان میں شروع ہے تو 30 دن جوڑنا ہے، تو یہاں پر 30 دن جوڑنا ہوگا. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے پکا؟ وقیل یتمہ 30 یوما، یتمہ آگے سے کہاں پلٹائیں گے؟ یعنی کہ صرف شہر نہ کہیے، کہیں گے شہر الذی وقع فیہ العقد، ٹھیک ہے جی. وہ واشبہ ولو قال، اسی کو مصنف اختیار بھی کر لیا چونکہ اوپر کہہ چکے ہیں کہ درمیان میں ہو تو 30 دن جوڑیں گے. ولو قال الی یوم الخمیس حل باول جزء منہ، اور اگر سمن دے کر کہا کہ مسمن سلف کر رہے ہیں ہم اس جمعرات تک، تو یہ جمعرات کب حائل ہوگی؟ کہ جمعرات کا ضروری نہیں ہے کہ وہ جب یعنی بالکل جمعرات گزر جائے پورا دن اور پوری رات اور 12 بجے سے پہلے 11:59 تک، نہیں، بلکہ کیا اول جز، یعنی کیا جیسے ہی جمعرات داخل ہو، یعنی صبح فجر داخل ہو. چونکہ اب اس میں اختلاف ہے کہ دن کیسے داخل ہوتا ہے، مطلب کہ دن یا تو آپ فجر میں داخل ہوتے ہیں تو یا پھر طلوع شمس سے، بہرحال جیسے ہی ہو تو اول جز میں داخل ہو جائیں گے، باذان صبح اور بطلوع الشمس اللہ خلاف فی. واضح انشاءاللہ. ولا یشترط ذکر موضع تسلیم علی الاشباہ، ہاں شرط نہیں ہے بے سلف میں کہ یہ بھی ذکر کیا جائے عقد کرتے وقت کہ بائع مشتری کو یہ چیز کہاں پہ تسلیم کرائے گا. سمجھیں، موضع تسلیم کا ذکر کرنا شرط نہیں ہے بنا بر قول اشباہ کے. حالانکہ بعض لوگوں نے اس کو بھی کہا ہے کہ معین ہو جانا ضروری ہے. وہ ان کانا فی حملہ مؤونہ، گرچہ جس جگہ پہ لے کے جانا ہے بعد میں، اب جب ٹائم آ گیا حلول کر گیا اور وہ کرانا ہے، کیا کہتے ہیں، تسلیم کرانا ہے نا، تو اس وقت مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو یہاں نہیں لوں گا، میں تو اس میں کیا ہے دلی میں لوں گا. تو اس میں کیا ہے مؤونہ ہے، خرچ لگے گا. واضح انشاءاللہ. پھر بھی اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. المقصد الثالث فی احکام و فیہ مسائل، پڑھیں جی کافی ہے. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.